بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سیکنڈ ایئر. دس از پیج نمبر 50 چیپٹر نمبر 8 چائناز وے ٹو پروگریس. آج ہم اس کو کلوز کریں گے چیپٹر کو. دیر آر ٹو اپوزٹ ورلڈس. اب دو مخالف دنیایں ہیں. اپوزٹ ورلڈس بالکل الٹ ہیں. جسٹ ایز دا ٹو ویز آف کنسیڈرنگ چائناز فیوچر آر اپوزٹ. جیسا کہ چین کے مستقبل کے بارے میں بھی دو مخالف رائے ہیں، دو طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے. ون از دا ریجڈ ورلڈ آف فگرز اینڈ پراسپیکٹس بیسڈ آن دا اکنامک فیکٹس ایز سین بائی دا ویسٹ. ان میں سے ایک جو طریقہ ہے وہ تو ریجڈ ورلڈ آف فگرز، جو سخت دنیا ہے کس چیز کی؟ فگرز کی، اعداد و شمار کی، اینڈ پراسپیکٹس اور امکانات کی. بیسڈ آن اکنامک فیکٹس، ان کے معاشی حقائق پر مبنی. ایز سین بائی دا ویسٹ، جیسا کہ مغربی دنیا اس کو دیکھتی ہے. یعنی ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ جس پہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات ہوتی ہے، اور وہ فیکٹس اینڈ فگرز اکنامیکلی بیسڈ ہوتے ہیں، اور مغربی دنیا جو ہے وہ چائنا کے فیوچر کو کس طریقے سے دیکھتی ہے. دا ادر از دا ورلڈ آف فیتھ. دوسری دنیا کیا ہے؟ یقین کی دنیا ہے، فیتھ کی ہے، بلیف کی ہے. آف دا ڈیولپمنٹ آف ماؤ تھاٹ تھرو آؤٹ چائنا. چین میں جو ماؤ سے تنگ کی جو ایک دنیا ہے، جو اس کے موٹو کی، اس کی ڈیولپمنٹ کی، اس کی ترقی کی، اس کے اعتماد کی دنیا ہے. ود دا لٹل ریڈ بک، جو چھوٹی لال کتاب، آئین کی کتاب. تو اس میں جو اس کے خیالات ہیں، تھاٹس، ماؤ تھاٹس، جس میں ماؤ کے خیالات ہیں، تھرو آؤٹ چائنا، پورے چائنا میں جو بہت مقبول ہے. ایز فار ویسٹرن اکنامک لاز، دا اینڈ لیس میس آف 800 million people who can be convinced, governed and directed along the paths decided by the powers that be, might well overthrow the whole problem from all sides. اب جہاں تک مغرب کے لوگوں کا تعلق ہے اور وہ معاشی قوانین کے حوالے سے ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 800 million people، یعنی 800 کروڑ جو لوگ ہیں، چائنا کی آبادی کی بات ہو رہی ہے. ان کے جیسا ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے، ایک بہت بڑی اینڈ لیس میس، یعنی جمع غفیر ہے، نہ ختم ہونے والا گروہ ہے، نہ ختم ہونے والے لوگ ہیں. ہو کین بی کنونسڈ، جن کو یقین دلایا جا سکتا ہے. گورنڈ، جن پر حکومت کی جا سکتی ہے. اینڈ ڈائریکٹڈ، اور انہیں ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں رستہ دکھایا جا سکتا ہے. decided by the powers that we might well overthrow the whole problem from all sides، جو اس مسئلے کو ہر طرف سے شکست دے سکتے ہیں. یعنی اگر پوری قوم متحد ہو جائے تو وہ ہر مسئلے کو شکست دے سکتی ہے. reasoning with the dry yardstick of figures, the contribution of $1 from each Chinese would make roughly $800 million, and the contribution of a day's work from each person would mean 2 million extra laborers for 1 year without cost to the state. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ریزننگ ود دا ڈرائی یارڈ اسٹک آف فگرز، اگر آپ ڈرائی یارڈ اسٹک یعنی اگر خشک قسم کی جو اعداد و شمار ہے، ان کا ڈرائی یارڈ اسٹک یعنی پیمائش کا آلہ، پیمائش کرنے والی جو اعداد و شمار ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ریزن کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جواب دینا چاہتے ہیں، تو اس کو دیکھیں گے ہم اس لحاظ سے، حساب و کتاب کے اعداد و شمار کے لحاظ سے ہی دیکھیں گے کہ اگر ہر چینی جو ہے، ہر چائنیز جو ہے وہ $1 کنٹریبیوٹ کرتا ہے، $1 اپنے ملک کو دیتا ہے، یعنی ہر چائنیز ورکر یا ہر چائنیز پرسن جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے $1 پرووائڈ کرتا ہے، تو اس کی حکومت کے پاس $800 کروڑ جمع ہو جائیں گے. اور $800 کروڑ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت رقم ادا کیے بغیر 1 سال کے لیے 20 لاکھ مزدوروں کو کام دے سکتی ہے. 20 لاکھ مزدور ایکسٹرا کام کر سکتے ہیں. True, to increase by just 1 meter per head the availability of cloth for even as few as 700 million Chinese, you would need enough cloth to go round the world 18 times, while the purchase of 1.5 million tons of grain is only sufficient to feed the Chinese population for 5 days. سچ بات تو یہ ہے ٹو انکریز کہ اگر پر ہیڈ کے حساب سے اگر فی کس بندہ 1 میٹر کپڑا جو ہے وہ ہر چائنیز کے لیے 1 میٹر کپڑے کی اضافی کپڑے کی اگر ضرورت پڑتی ہے، تو 700 کروڑ چینیوں کے لیے اتنا کپڑا چاہیے ہوگا کہ وہ آپ دنیا کے گرد تقریباً 18 ٹائمز، یہاں لکھا ہوا ہے
18 ٹائمز آپ دنیا کے گرد چکر لگا سکتے ہیں. کلوتھ ٹو گو اراؤنڈ دا ورلڈ کہ دنیا کے گرد آپ چکر لگا سکتے ہیں, 18 مرتبہ اس کپڑے کو لپیٹ سکتے ہیں. وائل دا پرچیز آف 1.5 million tons of grains is only sufficient to feed the Chinese population for 5 days. اور جبکہ اگر غلہ خریدنے کی بات ہے تو چین کی آبادی کو 5 دنوں کی خوراک کے لیے 15 لاکھ ٹن غلہ چاہیے ہوگا. 15 لاکھ صرف 5 دن کے لیے ان کی خوراک, ان کو 15 لاکھ ٹن جو ہے وہ ان کو اناج, ہاف ٹنز, 1.5 million. The fact remains that when the number is not simply a juxtaposition of persons but a compact whole, then it tends to become power. حقیقت یہ ہے کہ when the number is not only a juxtaposition of persons, لوگوں کو ایک دوسرے کے مخالف, ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ کر نہیں حقیقت سامنے آتی, بٹ a compact whole, لیکن لوگوں کو اکٹھا جوڑنے سے آتی ہے. that it tends to become power, اور اسی طرح ہی طاقت وجود میں آتی ہے. یعنی اگر ان لوگوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا جائے, جکسٹا پوزیشن میں اپوز کر کے, اپوزیشن میں اسمبل کیا اگر ان کو جائے, ان کو جکسٹا پوزیشن کا مطلب ہے اکٹھا کرنا, ٹو پٹ ٹوگیدر, اسمبل, جمع کرنا. تو اتنے سارے لوگوں کو ہم ویسے نہیں آمنے سامنے لا سکتے, لیکن جب ان لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے, ان کو ایک کمپیکٹ ہول کی, ایک مطلب ٹھوس سالڈ ہول کی شکل ان کو دی جائے, سالڈ فارم میں ان کو جمع کیا جائے, تو پھر ایک پوری طاقت ابھر کے سامنے آتی ہے. when Mao says that it is the people and not things that are decisive, جب ماؤ یہ بات کہتا ہے کہ لوگ ہیں جو زیادہ اہم ہیں, not things, چیزیں نہیں, that are decisive, جو فیصلہ کن ہوتے ہیں, حتمی ہوتے ہیں. He is trying in fact to demonstrate that this concept apparently destroyed by modern technology is still a meaningful one. اصل میں وہ یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ عام ویسٹرن کنٹریز میں یا دوسرے ممالک میں جو ہے وہ عام طور پر اس چیز کو, مطلب انہوں نے مشینری کو زیادہ امپورٹنس دی ہے اور وہ لوگوں کو نہیں دیتے. تو یہاں پر وہ ماؤ کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تصور جسے ماڈرن ٹیکنالوجی میں یعنی جدید ٹیکنالوجی نے تباہ کر دیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ the people not the things are decisive, یعنی جو اہم ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں, چیزیں نہیں ہیں جن کی اہمیت ہوتی ہے. چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں لیکن زیادہ اہمیت لوگوں کی ہوتی ہے. بچوں یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو گیا ہے. اس کے کویشچن آنسرز ہم دیکھیں گے. کویشچن نمبر 1 ہے why has the world changed its attitude towards China. آپ نے دیکھا کہ چائنا کے بارے میں لوگوں کے ویوز ویسٹرن کنٹریز کے خاص طور پر ان کے ویوز جو ہیں کیوں چینج ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے یا ویسٹرن کنٹریز نے یا باقی دنیا نے اپنا اوپیم ایٹرز کے لیے, اس چائنا کے لیے اس لیے اپنا رویہ تبدیل کیا کہ چائنا نے بہت ونڈرفل پروگرس کی ہے دونوں فیلڈز میں. دونوں کون سے ہیں؟ ایک اکنامک فیلڈ ہے اور دوسری ملٹری فیلڈ ہے. تو اس میں چائنا نے دونوں ہی فیلڈز جو ہیں ان میں کامیابی اور بہت ونڈرفل پروگرس جو ہے اس نے کی ہے, جس کی وجہ سے دنیا نے اپنا اس کے بارے میں رویہ تبدیل کیا ہے. ڈسکس کویشچن نمبر 2 ڈسکس چائنیز ایگریکلچر سسٹم. یہ آپ نے پڑھا ایگریکلچر سسٹم ان کا کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں کمیونز اور پھر ان کے فردر بریگیڈز اور ٹیمز بنا دی ہیں, ان کو سب ڈیوائڈ کر دیا ہے, اور انہوں نے اپنے ایگریکلچرل سسٹم کو انڈسٹریل سسٹم میں تبدیل نہیں کیا بلکہ موسٹلی ایگریکلچرل سسٹم کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے. لیکن وہاں انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجی اور مشینری کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرا دیا ہے کہ ان کا کہ افرادی قوت بھی اور مشینری جو ہے ان میں ایک بیلنس رہے. یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل مشینری انوالو ہو گئی تو انڈیویجولز جو ہیں جو وہاں کی اصل طاقت ہیں جو لوگ ہیں وہ ان کو کم امپورٹنس دی جائے اور یا ان کو کام سے ہی باہر نکال دیا جائے, ان کو جاب لیس کر دیا جائے. نہیں, انہوں نے اپنا ایگریکلچرل سسٹم بہت اسٹرانگ کر لیا ہے. کویشچن نمبر 3 ہے ہاؤ ڈز چائنا ریلائی آن اٹس اون ریسورسز.
اور اپنے ریسورسز پر کیسے چائنا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے. تو اس میں آپ نے پڑھا تھا ماؤ زے ٹنگ کا ایک سینٹینس تھا، اس کا ایک میکسم پڑھا تھا، ریلائی آن یور اون فورسز، کہ اپنے ریسورسز پہ، اپنے ہی فورسز پہ جو ہیں ریلائی کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی ہی مشینری ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دے ورک چیپر، بیٹر، فاسٹر اینڈ ود بیٹر ریزلٹس، کہ ان کے ریزلٹس بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، کام بھی بڑی تیزی سے کرتے ہیں. اور انڈیجنس جو ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوکل لیول پر بنائی بھی جا سکتی ہے اور یہ بڑی تیزی سے اویلیبل بھی ہوتی ہے. اگر ہمیں فوراً ہمارے پاس اکوپمنٹس یا ان کے آلات نہیں ہیں فوراً فیچرز رکھنے والے، اگر ہمارے پاس کچھ پرزے نہیں ہیں مشینری میں استعمال ہونے والے، تو وہ اپنے ہی لوکل لیول پر ان کو تیار کرتے ہیں. کویشچن نمبر 4 ہے ڈسکرائب اے ڈے ان دا لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ. چائنیز اسٹوڈنٹ کی زندگی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ 16 سالہ جو اسٹوڈنٹ ہے جے وین سو، اس کی لائف سے ریلیٹڈ اس نے سارا اپنا معمول بتایا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. کہ صبح سویرے اٹھتی ہے، گھر کا تھوڑا بہت کام کر کے، پھر وہ 8 بجے اسکول جاتی ہے، 11 بجے وہاں سے واپس آ جاتی ہے، پھر کھانا کھا کے تو 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر وہ چلی جاتی ہے 1:30 بجے تقریباً، اور 3 بجے تک پھر وہاں پہ رہتی ہے. وہیں اپنا ہوم ورک بھی کر لیتی ہے، شام میں وہ ریلیکس بھی کرتی ہے، 1 گھنٹہ سبق بھی یاد کرتی ہے، اور کچھ آرام کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اسپورٹس یعنی اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلتی بھی ہے، اور کچھ نیوز بھی سنتی ہے جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں طرح کی نیوز شامل ہوتی ہیں. کویشچن نمبر 5 ہے رائٹ اے نوٹ آن دا چائنیز ویمن. چائنیز ویمن کے بارے میں ہم نے بالکل انٹروڈکٹری لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ چائنیز ویمن جو ہے ان کو بہت ساری فیسلٹیز، اگر وہ ورکنگ لیڈیز ہیں اور وہاں پر فیمینٹی لیک آف فیمینٹی ہے، لیک آف وائن ہے، لیک آف سیکس ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اینڈ دے ڈونٹ ایدر فائنڈ دیئر وے ان دیئر لٹریچر اور ان دیئر موویز ایز ویل. تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بیکاز دے ڈونٹ یوز اینی تھنگز اور دا تھنگز یوزڈ ایز کاسمیٹکس اور جسٹ لائک دیز. تو اس طرح کی جو لیڈیز ہیں، ورکنگ لیڈیز ہیں، ان کو فیسلٹیز، ان کی جو کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، وہ ان کو بہت ساری ان کو فیسلٹیز اور بہت ساری ان کو ان کی جی بچوں، ہم کویشچن نمبر 5 ڈسکس کر رہے ہیں کہ چائنیز ویمن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو چائنیز ویمن جو ہیں ان کو بہت سارے بینیفٹس جو ہیں اویلیبل ہوتے ہیں ان کی فیکٹریز کی طرف سے، ان کی انڈسٹریز کی طرف سے. 8 آورز پر ڈے وہ کام کرتی ہیں اور ان کو ڈفرینٹ سہولیات میسر ہوتی ہیں بچوں کے لیے. ان کے نرسریز اور کنڈر گارٹنز جو ہیں وہ ان کو فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، ان کا علاج جو ہے وہ فری ہوتا ہے. 55 اور 50 کی ایج میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اور چائلڈ برتھ کے لیے ان کو ایکسٹرا چارجز وغیرہ کچھ نہیں پے کرنے پڑتے ہاسپٹلس کو. اور اس کے علاوہ ان کو 56 ڈیز کی جو ہیں وہ چھٹیاں ملتی ہیں وتھ فل پے. تو یہ بہت سارے سوشل بینیفٹس ہیں، سیکیورٹی بینیفٹس ہیں جو چائنیز ویمن کو ملتے ہیں، اور وہ ان کو انجوائے کرتی ہیں. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا میں موجود جو خواتین ہیں، باقی ویسٹرن کنٹریز میں جو خواتین ہیں، ان کو یہ فیسلٹیز موجود نہیں، مہیا نہیں ہیں، اور ہم اس لیے کام کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ مہیا کی جا سکیں. کویشچن نمبر 6 جو ہے واٹ آر دا سوشل سیکیورٹی بینیفٹس پرووائڈیڈ ٹو دا چائنیز ورکرز. چائنی ورکرز کو کون سے بینیفٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں؟ آپ نے پڑھا تھا کہ ان کو ان کا جو میڈیکل کیئر ہے وہ بالکل فری ہے. ان کی اگر وہ ایگریکلچرل کمیونز میں کام کرتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل ایریاز اگر ان کی ایگریکلچر میں کام کرتے ہیں یا انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، تو ان کو بالکل فری آف کاسٹ ان کو جو ہاؤسز ہوتے ہیں وہ ان کو بالکل فری ان کو ملتی ہے. ان کی ریزیڈنس وہاں پہ رہائش ان کی فری ہوتی ہے، اور ان کے چھوٹے موٹے اخراجات جو ہیں، سینماز جانا، تھیٹرز پہ جانا، کٹنگ ہیئر کٹ کا یا اس طرح کے جو اخراجات ہیں وہ ان کے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی ان کا کارکن جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، ورکر بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو فرسٹ 6 منتھس جو ہوتی ہیں اس کو فل سیلری کے ساتھ اس کو چھٹی بھی دی جاتی ہے. اور اس کی اگر 6 منتھس کے بعد بھی اس کی بیماری کنٹینیو ہوتی ہے تو اس کو 60% جو ہے اس کا پے کیا جاتا ہے، اور 60 ایئرس کی ایج میں اس کو ریٹائرمنٹ دی جاتی ہے. اور اگر 60% سیلری اس کو دینے کے بعد بھی اگر اس کی بیماری کنٹینیو رہتی ہے تو اس کی کمپنی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس طرح کی
چھٹیوں کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا کہ ان کو ایک ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اتوار کی ہو، اور ان کو اگر ورکر جو ہے اسی علاقے میں کام کرتا ہے تو سالانہ اس کو ایک ویک کی، اور اگر ورکر جو ہے وہ اپنے گھر سے دور کام کرتا ہے تو اسے 2 ویکس کی سالانہ چھٹیاں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ کویسچن نمبر 7 جو ہے وہ ہے اٹ از دا پیپل اینڈ ناٹ دا تھنگز دیٹ آر ڈیسائسو ڈسکس۔ یہ آپ نے پڑھا تھا ماؤ زے تنگ جو ہے اس کا یہ بہترین موٹو ہے، یا اس کا یہ ایک ڈیولپمنٹل رول ہے، تو اس نے ایک میکسم اس نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، چیزیں نہیں۔ تو اس میں ڈسکس کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عظیم قوم بننے کے لیے لوگ جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر لوگ جو ہیں وہ اس نے کہا ان کو جیکسٹا پوزیشن میں نہ رکھا جائے، آمنے سامنے یا ان کو اپوز کر کے نہ پیش کیا جائے، بلکہ اگر ان کو ایک کمپیکٹ ہول کی صورت دی جائے تو یقیناً وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں، اور ایسی طاقت بن جاتے ہیں جس سے قومیں جو ہیں وہ عروج پاتی ہیں۔ اور چیزوں کی اہمیت ضرور ہوتی ہے، لیکن ان کا کردار انسانوں کی نسبت کم ہوتا ہے، کم اہم ہوتا ہے، زیادہ اہم کردار جو ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے دا ہارٹ آف دا میٹر از دا نیڈ ٹو روٹ آؤٹ سیلفشنس ڈسکس۔ تو سیلفشنس جو ہے اگر ہم اس کو ریموو کر دیں تو یہی اصل بات ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ چائنا کی آپ نے ساری پروگریس کے بارے میں پڑھا، تو ہم نے یہی پڑھا کہ چائنا نے پروگریس اسی طرح سے کی ہے، جو ٹوٹل اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی جو ترقی ہوئی ہے وہ اسی طرح سے پاسبل ہوئی ہے کہ وہ سیلفشنس کو انہوں نے روٹ آؤٹ کیا ہے۔ سب نے ڈیووٹیڈ ہو کے کام کیا ہے، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، کوآپریشن کی وجہ سے، ڈیووشن کی وجہ سے، اور ان کی انسیلفشنس کی وجہ سے، سیلف لیس جو ان کی پرسنالٹیز ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ آج چائنا جو ہے دنیا کی سپر پاورز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بچوں اگلے 5 ایڈیمز بھی آپ تیار کریں گے، اور آج ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، کل انشاءاللہ اپنا نیکسٹ چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔